معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، جب آدمی کا زیادہ تعارف کرا دیا جائے تو مایوسی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اس تعارف کو ذہن سے جھٹک کر میری کچھ الجھی سلجھی باتیں سنیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے بجائے اردو کی نسبت سے جو کچھ بھی میرے ذہن میں آتا جائے گا میں عرض کرتا جاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ساجد نظامی صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا، مرغوب طاہر صاحب کی گفتگو بھی میں نے نامکمل سنی، لیکن اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اردو کے جنم بھومی کہاں ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ اردو جہاں بھی پیدا ہوئی ہو، ایک بات طے ہے کہ اس کو عوام میں سے پھوٹنے کا موقع ملا ہے۔ اسے کبھی بھی سرکاری سرپرستی نصیب نہیں ہوئی۔ کسی بھی زمانے میں آپ جو وہاں کی حکومتیں تھیں ان کی سرپرستی میں نہیں رہی، کبھی فارسی کا چلن رہا، کبھی ترکی کا چلن رہا، انگریز آئے تو انگریزی سرکاری زبان رہی۔ اب بھی وطن عزیز میں اگرچہ ہم اس کو قومی زبان کا درجہ دیتے ہیں لیکن صرف کاغذات میں۔ ہمارے ہاں بھی اس کی وہ سرپرستی نہیں ہو سکی جس کی یہ مستحق تھی، لیکن اس سے اس زبان کا خود کفیل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ بغیر بیساکھیوں کے اپنی ٹانگوں پہ کھڑی رہی اور آگے بڑھتی رہی۔ یہ ایک زبان کی داخلی توانائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس میں کوئی چیز تو ایسی ہے کہ بغیر کسی سرپرستی کے عوام کے دلوں تک پہنچی، اور بڑے بڑے ہمارے صوفی بزرگوں نے اردو کی ابتدائی شاعری میں حصہ لیا، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف وہ بر صغیر تک نہیں، صرف پاکستان تک نہیں، بلکہ دنیا کے دوسرے بہت سے علاقوں میں بڑی آسانی سے سمجھی جاتی ہے۔ ایک زمانے میں مجھے دبئی، قطر وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دبئی میں دیکھا کہ سکہ تو وہاں کا درہم ہے، لیکن دکاندار آپ سے روپے میں بات کرتا ہے، یعنی اسی کو روپیہ کہتا ہے، اور اگر دروازہ بند کرنا ہو تو کہتے ہیں بننے دل باب، یعنی بننا تھا یوں بننے دو، انہوں نے ایک فعل بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو اپنی عوامی بولی میں جب کہتے ہیں کسی چیز کو اسے اٹھا کے باہر پھینک دو تو کہتے ہیں ارم برا، برا یعنی باہر۔ تو ہماری زبان نے دوسری جگہوں میں بھی اپنی ایک حیثیت بنائی، اس کے اندر نفوذ کیا، اور اب بھی مستقلاً یہ زبان آگے جا رہی ہے۔ ہاں، یہ اب ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اگر دروازے کو بھی ڈور کہنا شروع کر دیں، اور رنگ کو بھی کلر کہنا شروع کر دیں، اور کتاب کو بھی بک کہا کریں، اور میز کو ٹیبل کہیں، اور کرسی کو چیئر کہیں، تو یہ ہماری مرضی ہے۔ اس سے صرف ہماری ذہنی مفلسی اور احساس کمتری ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس وہ تمام الفاظ موجود ہیں تو ہم آخر کیوں زبردستی دوسروں کے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اردو میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ دوسری زبانوں سے استفادہ کر کے اپنے اندر چیزوں کو سمو سکتی ہے،
اس کے دروازے مختلف زبانوں کے لیے کھلے ہیں۔ اردو میں ترکی کے الفاظ بھی موجود ہیں، پرتگالی کے الفاظ بھی موجود ہیں، انگریزی کے لفظ بھی موجود ہیں، عربی اور فارسی تو اس کی بنیاد ہے، ہندی اور سنسکرت سے بھی اس نے بہت کچھ لیا ہے۔ تو اردو کا دامن بھرا ہوا ہے مختلف اس سے، لیکن اس نے یہ سب چیزیں اس طرح سے اخذ نہیں کی ہیں جیسے ایک عام مکھی اخذ کرتی ہے، کہ جو چیز جہاں سے اٹھا کے لاتی ہے ویسی کی ویسی ہی اس کے پاس موجود ہوتی ہے، بلکہ اس نے شہد کی مکھی کی طرح اخذ کیا ہے کہ وہ باغ میں پھر کر بہت سے گل و صبر جو ہے ان سے رس کشید کرتی ہے، مگر جب اسے نکالتی ہے تو وہ چیزیں دیگر ہے، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو اردو کا اپنا ایک مزاج بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو سے بسا اوقات یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ یا تو وہ بالکل ہی عربی اور فارسی پر منحصر ہو جائے، خصوصاً ہم لوگ جن میں میں خود بھی شامل ہوں، شکلاً نہ صحیح عملاً عربی سے میرا تعلق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربی والوں کو بھی بسا اوقات ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صرف عربی جان لینے سے اردو کے بھی فاضل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، اردو اپنی جگہ ایک مستقل زبان ہے، اس کے اپنی باریکیاں ہیں، اس کا اپنا روزمرہ ہے، اس کا اپنا محاورہ ہے۔ اردو بولنے کے لیے آپ کو اردو ہی کی تمام باریکیوں کو، لطافتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عربی کے جو فاضل لوگ ہوتے ہیں ان کا تقاضا اردو والوں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ عربی کی گرامر، عربی کا تلفظ ہر چیز میں رکھیں۔ مولانا عبدالعزیز میمن صاحب سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ کچھ وقت میرا گزرا، تو انہوں نے خود بتایا مجھے کہ ایک عالم تھے، وہ بہت بڑے فاضل تھے صرف نحو عربی کے، تو اپنے شاگردوں کو سبق دینے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے اس بڑے گھریلو ماحول میں آ کر اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا، یا غلام ائتنی بالبقل الفلانی بعروقو، کہ لڑکے فلاں سبزی میں جڑوں کے لے آؤ۔ تو انہوں نے اس شاگرد نے جو انہی سے پڑھ کے بیٹھا تھا، اس نے کہا، یا استاذ اللہ قلت بعروقہ، آپ اس کو بعروقو کہہ رہے ہیں، تو اصولاً تو آپ کو کہنا چاہیے بعروقہ ہی۔ تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، یا غلام ائتنی بعروقو لا بعروقہ، وہی عروقو لے کے آؤ، مجھے عروقہ ہی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو زبان کی، اہل زبان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے۔ اب اگر اردو میں آپ یہ تقاضا کریں کہ بھائی لفظ تمییز ہوتا ہے، تمیز نہیں ہوتا، اس میں 2 دفعہ یا آنی چاہیے، تو عربی میں ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر اردو میں آپ کسی کو بدتمیز کہیں، بدتمیز کے بجائے، تو یہ آپ اپنی جگہ ایک تماشا بنے گا۔ یا ہم کپڑے کو مخمل کہتے ہیں، تو اب عربی کی گرامر کے حساب سے تو وہ مخمل ہے۔ ہم قطار کہتے ہیں تو وہ عربی کے اعتبار سے وہ قطار ہے۔ ہم اونٹ کی مہار کہتے ہیں، عربی میں وہ مہار ہے۔ ہم طمانیت قلب کہہ دیتے ہیں، عربی میں تو طمانینت ہے۔ تو یہ سب الفاظ جب عربی میں تھے تو ہمیں جاننا چاہیے ان کی اصلیت کیا ہے، لیکن اب ہمیں اردو میں اس کا نفاذ ماشاء اللہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اب آپ اس کو یوں بولیں، اس کو یوں بولیں، اس کو یوں بولیں، پھر وہ عربی نہیں رہے گی۔ سید انشاء نے جو دریائے لطافت لکھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے اردو کے بارے میں، اس میں انہوں نے طبقے بنائے ہیں کہ یہ
علماء کی عربی ہے کہ جب ان کے پاس سے گزرے جاتا ہے تو وہ طبقہ وہ نہیں ہوتا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان میں. تو یہ اردو کے کچھ خصائص ہیں. اور اردو جیسے کہ ابھی مرغوب حسین طاہر صاحب فرما رہے تھے کہ اردو نے آہستہ آہستہ ایک اسلامی شناخت پیدا کر لی، اور یہ ہمارا دو قومی نظریہ تو بعد میں ابھرا، لیکن دو لسانی نظریہ اس سے پہلے آ چکا تھا. سر سید نے بنارس کے جو کمشنر تھے شیکسپیئر ان کا نام تھا، ان کے زمانے میں ہندوؤں کی ایک جماعت نے یہ شور مچایا کہ ہم اردو نہیں بولنا چاہتے، ہم اردو نہیں لکھنا چاہتے، کیونکہ اس کی جگہ ہندی نافذ کرو. اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی ہماری زبان ہے. حالانکہ جیسے طاہر صاحب کہہ رہے تھے زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اردو زبان میں آپ دیکھیے اس کی تعمیر و ترقی میں سب لوگوں نے حصہ لیا ہے. رتن ناتھ سرشار بھی اسی میں شامل ہیں، پریم چند بھی اسی میں شامل ہیں، کرشن چندر بھی اسی میں شامل ہیں، برج نارائن چکبست بھی اسی میں شامل ہیں، اور مسلمانوں کے بھی بے شمار لوگ شامل ہیں. لیکن اردو کا مزاج اسلامی تھا. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ اردو کی جو نظمیں لکھی جاتی ہیں یا ہمارے کلاسیکل ادب میں، تو آپ کو یعنی مثلا گلزار نسیم جو ہے وہ دیا شنکر نسیم پنڈت کی، ان کی جو ہندو تھے ان کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، لیکن اردو کی بہترین مثنویوں میں سے ایک ہے. تو اس کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے، نعت سے ہوتا ہے، مدح پنجتن سے ہوتا ہے. تو وہ اسلامی شاعر سے اس طرح بندھی ہوئی ہے کہ آپ اردو ادب میں اگر ادب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو چاہے آپ کا مذہب اسلام ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو اسلامی علامتیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو اس اعتبار سے تشخص ایک بن گیا تھا اردو کا مسلمانوں کا. تو اس لیے ہندو یعنی مسلمانوں نے کبھی یہ آغاز نہیں کیا تھا یہ کہنے کا کہ اردو ہماری زبان ہے اور ہندی تمہاری زبان ہے. یہ آغاز ہندوؤں نے کیا. اور جب سر سید نے یہ بات سنی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آئندہ یہ جو تفرقہ پیدا ہوا ہے زبان میں، آئندہ کبھی ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کے نہیں رہ سکیں گے. جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا. یہ ان کی پیش گوئی تھی اور یہ ثابت ہوئی بات. چنانچہ شروع میں تو لسان پر ہی ایک یعنی زبان کے اعتبار سے ہی یہ تفرقہ شروع ہوا تھا، اور اس میں اردو کو مسلمانوں کی اور ہندی کو ہندوؤں کی زبان سمجھا گیا. تو شروع میں بہت کوشش بھی کرتے رہے لوگ. مثلا اکبر الہ آبادی بڑے ہی حکیم آدمی تھے، وہ بڑے پرحکمت ان کا ذہن تھا. ان کا ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ اردو میں جو سب شریک ہونے کے نہیں، اس ملک کے کام ٹھیک ہونے کے نہیں. ممکن نہیں شیخ امرؤ القیس بنے، پنڈت جی والمیک ہونے کے نہیں. تو دونوں زبانوں میں یعنی نہ کوئی ادھر سے اس انتہا کو پہنچ سکتا ہے نہ ادھر سے پہنچ سکتا ہے. اس لیے اردو میں شرکت کرنی چاہیے. معاف کیجیے گا. تو یہ یعنی اسی طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ پھر اردو آہستہ آہستہ بالکل مسلمانوں کی زبان تسلیم کرنی گئی. اور اب ہندوستان میں جس کو بہت سے نظریوں میں کہا جاتا ہے کہ یہی جنم بھومی تھی، اور بڑے بڑے علاقے جو وہاں پر اب بھی موجود ہیں، دہلی اور لکھنؤ کے مرکز، وہ سب ہندوستان میں ہیں. لیکن اردو کو باوجود اس کے کہ انہوں نے ادارے بھی بنائے، انہوں نے لوگوں کو اس کی سربراہی بھی دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو کا وہاں زوال ہوا. اور دیوناگری رسم الخط لے آنے کے بعد
تو وہاں پر اب مسلمان خاندانوں میں بھی جو نئی نسل ہے وہ عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی اردو کو پڑھنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے غالب کی غزلیں بھی پڑھانی ہیں تو اسے دیوناگری میں لکھیں تو وہ تمام ہندوستان میں پھیلتی ہیں، اور اگر آپ عربی رسم الخط میں لکھیں تو وہ محدود رہتی ہیں۔ تو اب یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے کلاسکس کو دیوناگری میں پھیلایا جائے۔ اچھا، اور رسم الخط کا مسئلہ بھی انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایک زمانے میں یہاں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنا رسم الخط رومن کر لینا چاہیے، اور یہ اس کو اس زمانے میں ڈاکٹر سید عبداللہ اور دوسرے ہمارے بڑے بڑے جو اکابر تھے انہوں نے بڑی کوشش کی، جلوس نکالے کہ ہم اب اس کو یہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ تجویز آئی تھی کہ اردو کو رومن میں لکھا جانے لگے، جیسے مصطفیٰ کمال نے ترکی میں ترکی کو رومن حروف میں ڈال دیا۔ اچھا، اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اس تحریک کی مخالفت کی اور اس کو ختم کرا دیا، ورنہ آپ دیکھیے کہ آپ ترکی میں آج جائیے، ترکی ایک زمانے تک عربی رسم الخط میں لکھی جاتی رہی، وہاں خزانے بھرے پڑے ہیں مکتبے وہاں کی لائبریریوں میں، لیکن اب حالت یہ ہے کہ ایک نوجوان ترک کو لے کر اگر آپ کسی پرانی مسجد میں جاتے ہیں تو دیوار پر کچھ جو چیزیں عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ اسے پڑھ کے سناتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ ہمارے یہاں کیا لکھا ہے۔ تو رسم الخط کا زوال حافظے کا زوال ہے، آپ اپنے ورثے سے کٹ جاتے ہیں۔ آپ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی آدمی کو ڈیمنشیا ہو جائے اور اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت نہ بتا سکے۔ تو اسی طرح سے اردو زبان کا بھی رسم الخط اس کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ رسم الخط ہمیں دیگر مسلمان قوموں سے پیوست رکھتا ہے۔ ہم فارسی کے حوالے میں دیکھیں، وہ بھی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اردو بھی لکھی جاتی ہے، عربی بھی لکھی جاتی ہے، اور ایک زمانے تک ترکی بھی لکھی جاتی رہی۔ تو اس وقت تک ہماری ایک ہی لڑی میں ہم پروئے ہوئے تھے، اور اب ہم الگ الگ ہو گئے۔ ترکی جو ہے اب اس میں ترک جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے پہلے عربی رسم الخط سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ سہولت ہے کہ انہیں پہلے دن سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اب ہمارے ہاں موبائلز میں بھی جو یہ بدعت پیدا ہوئی ہے نا کہ اب رومن رسم الخط میں ہم دیتے ہیں ایس ایم ایس، بہتر ہے کہ ہم اس میں اردو کی ہی جو کلید ہے وہ بنوا لیں اور اس کو اردو ہی کے حروف میں لکھا کریں، کیونکہ اس طریقے سے آپ کو یعنی اگرچہ یہ بڑا انفرادی سطح پر بڑا معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ کیا رکھا ہے اس میں، ہم نے اگر اس کو رومن حروف میں لکھ دیا، ٹھیک ہے کسی حالات میں آپ لکھ دیں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ آپ اپنے رسم الخط میں ہی اپنی زبان لکھیں۔ اب یہ ہے کہ خود اردو کی بہت سی جو نزاکتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں بڑی ایک ادب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بلکہ دینی علوم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ عربی کو چھوڑ کر اردو باقی زبانوں میں بہت اونچے درجے پر ہے اپنے اسلامی علوم کے ذخیرے کے اعتبار سے۔ انہوں نے لکھا ہے جالب دہلوی کے کردار میں، جو مجھے اصل الفاظ تو یاد نہیں ہوں گے، میں اس کو آپ کو لبلوا بتا رہا ہوں کہ میں ان کے پاس ایک زمانے میں جب میں نے ملازمت کا آغاز کرنا تھا بطور صحافی کے، تو میں گیا تھا اور میں نے جا کے عرض کیا کہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا صاحبزادے کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تھانہ بھون سے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا کس خاندان سے تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں خاندان۔ اچھا تو فلاں صاحب کون ہوتے ہیں؟
انہوں نے کہا جی وہ میرے چچا ہیں. فلاں صاحب کون ہوتے ہیں؟ ان کا جی یہ میرے والد صاحب ہیں. تو وہ کہنے لگے ایک تو ان کو شجرہ ہائے نسب اتنے یاد تھا وہ خلاصہ بیان کیا. تو انہوں نے دیکھ بھال کے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کام شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں جب میں خبر لکھ کے بھیجتا تھا، اب ان کی اردو خراب تو نہیں ہو سکتی، لیکن جب میں بھیجتا تھا تو سرخ قلم لے کر اس میں اتنی قط و برید کرتے تھے کہ شوکت تھانوی کے الفاظ میں جب وہ کاغذ وہاں سے واپس آتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کالوں کی فوج پر سرخوں نے حملہ کیا ہے اور کشتوں کے پشتے لگے پڑے ہیں. یہ خود کتنا اچھا جملہ ہے. کالوں کی فوج پر سرخوں نے حملہ کیا ہے اور کشتوں کے پشتے لگے پڑے. خیر ہم محنت کرتے رہے، وہ سرخی کم ہوتی چلی گئی آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ کہیں کہیں کوئی چھینٹ باقی رہ جاتی تھی. اچھا تو ایک زمانے میں سائمن کمیشن جب ہندوستان آیا تو میں نے اس کی خبر بنائی اور اس میں نے لکھا کہ سائمن کمیشن کی ہندوستان آمد پر ہمارے اخبار کا نقطہ نظر یہ ہے. تو وہ چٹ انہیں جب کاغذ بھیجا تو انہوں نے نقطہ نظر کاٹ کے زاویہ نگاہ لکھ دیا. تو کہنے لگے کہ مجھے اس دن کوفت ہوئی بڑی، اور میں نے سوچا کہ بڑے میاں نے کاٹنا ضرور ہوتا ہے. یعنی اب میں اگر زاویہ نگاہ لکھتا تو یہ کاٹ کے نقطہ نظر لکھ دیتے. تو میں نے کہا نہیں آج میں ضرور پوچھوں گا. چنانچہ میں بڑے فاتحانہ انداز میں وہ کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے ان کے سامنے پیش ہوا. تو انہوں نے میرا چہرہ دیکھ کے اندازہ کر لیا کہ کچھ برہم ہے، اور انہوں نے کہا کہ صاحبزادے کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ جناب والا اگر گستاخی نہ سمجھی جائے تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. وہ کہا کہ کیا دوسرے کے لکھے کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے؟ شکریہ. تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی میں نے لکھا تھا کہ ہمارے اخبار کا نقطہ نظر یہ ہے، تو آپ نے کاٹ کے اس کو زاویہ نگاہ بنا دیا. اگر میں زاویہ نگاہ لکھتا تو آپ کاٹ کے نقطہ نظر کر دیتے. تو کہنے لگے انہوں نے کہا صاحبزادے تشریف رکھیے، غور سے سنیے. نقطہ ایک مقام متعین کا نام ہے، زاویہ ایک وسیع چیز ہے، اس میں بہت سے نقطے ہوتے ہیں. آپ پہلے کسی چیز کے بارے میں ایک زاویہ نگاہ قائم کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک نقطہ نظر تک پہنچتے ہیں. اگر آپ نے پہلے ہی دن اپنے اخبار کا نقطہ نظر متعین کر دیا اور کل کو اس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑی تو پھر کیا کیجیے گا؟ کہنے لگے میں حیران رہ گیا اس دن اپنی جہالت پر، اور میں نے محسوس کیا گھڑوں پانی مجھ پہ پڑ گیا ہے. اور میں نے سوچا کہ بھائی یہ ٹھیک ہی کاٹتے ہیں، جس چیز کو بھی کاٹتے ہیں قلم زد کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. تو اس لیے ان نزاکتوں کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی کتابیں، اعلیٰ درجے کے مصنفین کو آپ پڑھیں. اس میں آپ کو معلوم ہو کہ تخلیقی نثر کون سی ہوتی ہے، علمی نثر کیسی ہوتی ہے. قانونی نثر کی جو خوبیاں ہیں وہ تخلیقی نثر کے اندر نہیں ہوتی، اور تخلیقی نثر کی خوبیاں قانونی نثر میں. ہمارے ہاں ایک زمانے میں جب ہم نے سائنس کے مضامین، میڈیکل کے مضامین اردو میں پڑھائے، دکن میں بھی ہوئے،
تو وہاں سے جو لوگ پڑھ کر نکلے تھے، وہ رضی الدین صدیقی ہوں یا ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر ہوں، یہ سب لوگ اس نظام کے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کا ادبی ذوق بھی بہت اچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں انگریزی ضرور جاننی چاہیے، لیکن جاننی چاہیے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو اردو میں ملا کے بولنا شروع کر دیں غیر ضروری طور پر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود اردو زبان کا حصہ بن گئے ہیں، مثلا پاس ہو گیا، فیل ہو گیا، بس پہ سوار ہو گیا، پینسل سے لکھتا رہا، ریڈیو پہ چلا گیا، ٹیلی ویژن دیکھا، کالج میں داخل ہوا، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اب یہ الفاظ آپ نہیں کہیں گے کہ یہ انگریزی کے لفظ ہیں، یہ اب ہمارے لفظ ہیں۔ ہم ماچس کہتے ہیں، ان کی میچز سے لے کر، لیکن اس میں ہم اپنے مزاج کے مطابق اگر کوئی تبدیلی کر لیتے ہیں تو وہ ہماری تبدیل شدہ جو صورتحال ہے وہی سمجھی جائے گی اردو۔ ہم لالٹین ہی کہیں گے، ہم لینٹرن نہیں کہیں گے۔ تو اصطلاحات جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ایک گنا مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اصطلاح کے بارے میں یہ کہنا یہ تو بہت مشکل ہے، اس سے تو انگریزی کی اصطلاح آسان ہے، وہ مشکل اس لیے ہے کہ آپ نے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ ہم جب پڑھتے تھے اسکول میں تو ہم نے الجبرا، طبیعیات اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اردو میں پڑھی، تو ہمیں تو اب تک یاد ہے کہ ہم اس کو ذوذافقل کہا کرتے تھے، یعنی لووسٹ کامن فیکٹر کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا ذوذافقل نکالیں، تو کسی نے اس پہ غور نہیں کیا تھا کہ یہ ذو اضعاف اقل کیا چیز ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس سے زیادہ مشکل بھی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے، لیکن بچے کی زبان پر تھا ذوذافقل ذوذافقل ذوذافقل۔ تو رواج اصل طاقت ہوتی ہے۔ آپ میں اگر احساس کمتری نہیں ہے، آپ ایک محنتی قوم ہیں، آپ کے افراد میں کچھ ہے، تو آپ اپنی زبان میں سب کچھ کہنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، اور جب آپ خود اس پر شرمندہ نہیں ہوتے تو آپ کی ہستی کو دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے نا، جس کو علامہ اقبال نے خود ہی کہا، یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ خود ہی ہے کیا چیز خود شناسی، آپ اپنے آپ میں رہیں۔ ابن عربی کی جو مشہور کتاب ہے نا فصوص الحکم، ایک زمانے میں نے اس میں ایک شعر پڑھا، میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ تو اقبال کی خودی کا فلسفہ اتنے سال پہلے اس میں آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اذا احکمت نفس شروط انفرادہا فإن نفوس الناس ترا عبیدہا، جب کوئی ذات اپنی انفرادیت کی شروط مکمل کر لیتی ہے تو پھر تمام دنیا کے نفوس اس کے آگے زیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی ہمیں، اچھا دوسری طرف یہ کہ اردو نے تو کبھی رد بھی نہیں کیا، ہم تو اب بھی مستقلاً الفاظ لے رہے ہیں، لیکن وہ الفاظ ہم لینا چاہتے ہیں جنہیں اردو میں جن تصورات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ یا تو نہیں ہے، یا ہم اس حد تک اس کو فراموش کر چکے ہیں کہ اب وہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا۔ اور مثلا دیکھیے آج کل ہم کہتے ہیں فلاں نے مجھے بہت انسپائر کیا، اس کے لیے کوئی بہت برجستہ لفظ اردو میں آپ کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بہت مشکل سے آپ اس کیفیت کو ادا کر سکتے جو انسپائر میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اردو میں انسپائر کا لفظ داخل کر لیں، کوئی منع نہیں ہے، مگر ان تمام چیزوں میں کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک حس پیدا ہونی چاہیے باطنی، اور کسی بھی چیز کا دار و مدار احساس کمتری پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری زبان
ہمارا کلچر، ہماری دینی اقدار بہت بلند رہی ہیں اور ہیں۔ ہم خود جب زوال پذیر ہوتے ہیں تو ہماری اقدار بھی زوال پذیر ہوتی ہیں۔ تو خود اعتمادی کے بغیر تو کسی بھی زبان میں آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے نہیں کر سکتے، بیان اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنی زبان پر، اور اردو زبان میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک ادب بھی ہے، اس میں علمی ورثہ بھی ہے، اس میں گنجائش ہے چیزوں کو جذب کرنے کی۔ اس لیے اردو کی صلاحیتیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور صرف عربی پڑھ لینے سے، یعنی میں نے ایک ہدیہ کی ہے اپنی ایک کتاب چھوٹی سی آپ کی لائبریری کے لیے، مولانا حالی کی عربی نظم و نثر۔ مولانا حالی نے اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے مدارس میں جو خامیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے طالب علم پڑھ تو لیتے ہیں عربی لیکن اس میں اپنی اظہار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو مقامات کے نام آتے ہیں ان کو جوں کا توں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کرتے جغرافیائی اعتبار سے کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن اب خیر میں کچھ عرصے سے مجھے یہ خوشگوار تجربہ ہو رہا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے نوجوان پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ ان کے ہاں عربی بھی جو جدید عربی ہوتی ہے، جو معاصر عربی ہوتی ہے، انٹرنیٹ کی جہاں ہزاروں خرابیاں ہیں، یہ خوبی بھی ہے کہ اس کی وساطت سے میں نے مدارس میں ایسے طالب علم دیکھے ہیں جو بالکل معاصر عربی میں بات چیت کرنے میں اور اس کے لکھنے میں اظہار خیال پر قادر ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ اب مدارس میں پڑھتے ہوئے وہ اردو ادب سے بھی بہت حد تک دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو شعر اور ادب کا اچھا ذوق پیدا کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام نہ صحیح، لیکن ان کے ہاں ایسے نوجوانوں کی موجودگی ہے، اور یہ پچھلے 8-10 برس میں آئی ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، میرا ایک میدان ہے یہ۔ تو اس لیے میں یہ آپ سب سے، خصوصاً یہ جو ہمارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، بہت صلاحیتیں ہیں، آپ انہیں دریافت کریں۔ اور ایک یہ کہ بھائی محنت پہم کے بغیر کام نہیں چلتا، محنت کریں۔ اور وہ جو حماسہ میں آپ شعر پڑھتے ہیں نا، احب فتن ینفی الفواحش سمعہ کأن بہ عن کل فاحشۃ وقرا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں ایسے جوان کو پسند کرتا ہوں کہ یعنی جس کا کان جو ہے وہ ہر بری بات کو رد کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بری بات سننے کے لیے اس کے کان میں سماعت ہی موجود نہیں ہے۔ جی سلیم و دواعی صدر لا باسطن اذن ولا مانعن خیرن ولا قائلن اجرا۔ تو وہ یہ دیکھیے، یہ ہمارے ہاں اب یہ حماسہ کتاب، یہ کتاب اخلاقیات کی تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کے باب الادب میں اخلاقیات کمال کی دیکھتے ہیں۔ گلستان سعدی میں اخلاقیات کمال کو پہنچی ملتی ہے آپ کو۔ تو یہ اپنے ان تمام ورثوں کو دریافت کریں، اور جو ہماری زبان اردو ہے اس کے کمالات کو سمجھیں، اس کے ادب کو پڑھیں، اس کا ذوق پیدا کریں، اور یہ سب کچھ آپ بیک وقت کر سکتے ہیں۔ انسان میں بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو بس میں یہی اپنی منتشر سی گفتگو تھی، کچھ مربوط تو نہیں تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید میں آپ تک یہ پیغام پہنچانے میں ناکام نہیں رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ۔